والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ کافر مشرکین شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اگر قاتل مسلمان ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا، تو وہ جہنم میں سزا پا کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے، لہذا تم ہر وقت ان سے جہاد کے لیے تیار رہو۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت ہو، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی یہ تمہارے دشمن ہے، جب تک تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، یہ تم سے دشمنی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ان استطاعوا میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تمہیں دین سے پھیرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان کی طاقت بنے تو تم سب کو دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ دنیا کے سارے نیک اعمال، جب کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے، تجدید ایمان کر لے، خاتمہ ایمان پر ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور کفر پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن مجاہدین نے جہاد کیا اور کافروں پر انہوں نے حملہ کیا رجب کی 1 تاریخ کو، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے وہ گناہگار تو نہ ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہیں جہاد کا ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کا مزاج یہ تھا کہ ایک ایسی قوم تیار کی جائے جو پوری دنیا کے لیے رہنما ہو، رہبر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ٹریننگ فرمائی کہ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، جو انہیں دیکھتا اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسے آگے پھیلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ایک ایک بات انہیں سکھائی گئی اور اس کی پریکٹس کرائی گئی۔ جیسے آج ہم بچے کو ایک بات کہتے ہیں کہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو یہ عقل کے لیے نقصان دہ ہے، پھر یہ بات کہہ کر ہم نے چھوڑ دی،
تو بچے کی زندگی میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، مسلسل اس کی نگرانی ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ایسی تربیت فرماتے اور جس میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اس پر زور دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نصیحتیں فرمائے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ وہ بار بار سوال کرتے رہے، ہر سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ غصہ کرنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو، اور جس غصے میں انسان کوئی ناجائز کام کر لے، کسی کا دل دکھا دے، تو یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ جب غصہ آ جاتا ہے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس تربیت کے اندر یہ بھی انداز تھا کہ احکام بتدریج نازل ہوتے، جس طرح ایک بچہ مونٹیسری میں آتا ہے، پھر بڑی کلاس میں جاتا ہے، تو ہر کلاس میں مختلف اس کے لیے اصول ہوتے ہیں۔ جو مونٹیسری کے بچے کو رعایتیں ہوتی ہیں وہ میٹرک کے طالب علم کو نہیں ہوتے، اور نہ وہ انداز ہوتا ہے۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ شراب اور جوئے کے عادی تھے، اور اس قدر شراب پیتے تھے کہ پانی سے زیادہ وہ شراب پیتے تھے، ہر لقمے پر وہ شراب کا گھونٹ پیتے تھے، اور جب تک نیند نہیں آتی رات کو شراب ہی پیتے رہتے، اٹھ کر سب سے پہلے شراب پیتے، اور پھر شراب پر ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ تو ابتدائی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ شراب نقصان دہ ہے، اس سے بچو۔ پھر یہ حکم نازل ہوا کہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرو، پھر شراب کو مطلقاً ہر وقت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو یہ ابتدائی حکم ہے۔